بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے گہرے سائے دھیرے دھیرے شہر پر اتر رہے تھے۔ علی کے گھر میں شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ اس کی ماں فرزانہ نے زندگی بھر جس طرح اس کی پرورش کی تھی، اب وہ دن آ گیا تھا جب وہ اپنی ماں کے لیے سکھ کا سامان کر سکتا تھا۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک رات کے سناٹے میں ایک چیخ گونجی۔ علی کا دل دہل گیا۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف بھاگا جہاں اس کی ماں موجود تھی۔ دروازہ دھڑ دھڑاتے ہوئے کھولا تو وہ منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ فرزانہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ چہرے پر تکلیف کی شدت صاف جھلک رہی تھی۔ سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ علی گھبرا کر اس کے قریب گیا، اسے سہارا دیا اور پوچھا، امی کیا ہوا؟ فرزانہ کا چہرہ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں مگر الفاظ اس کے ہونٹوں سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ علی نے جلدی سے پانی کا گلاس دیا مگر اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب فرزانہ کے حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے علی کا ہاتھ تھاما اور کمزور آواز میں کہا، بیٹا مجھے اسپتال لے چلو، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ علی نے فوراً اپنے دوست بلال کو بلایا اور دونوں نے فرزانہ کو اسپتال پہنچایا۔ راستے بھر علی دل ہی دل میں دعا کرتا رہا کہ کچھ سنجیدہ نہ ہو، مگر جب ڈاکٹرز نے معائنہ کیا اور علی کو الگ بلا کر جو خبر دی وہ سن کر اس کا سر چکرا گیا۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے علی کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، آپ کی والدہ حاملہ ہیں اور یہ دوسری سہ ماہی میں داخل ہو چکی ہیں۔ ہمیں فوری چیک اپ کرنا ہوگا تاکہ معلوم ہو کہ حمل ٹھیک ہے یا نہیں۔ علی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے بے یقینی سے سوال کیا۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس لی۔ جی یہ سچ ہے، آپ کی والدہ کا حمل بالکل نارمل ہے، مگر ان کی عمر اور صحت کے لحاظ سے ہمیں خصوصی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ علی کی نظریں دھندلانے لگی۔ اس کا ذہن ماں کے کردار کو شک کے نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ کیسے ممکن تھا کہ ایک بیوہ عورت جس نے پوری زندگی تنہا گزاری وہ حاملہ ہو؟ علی کا سر چکرا گیا۔ وہ کمرے میں گیا تو ماں پرسکون بیٹھی تھی مگر اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ علی نے تلخ لہجے میں سوال کیا، امی یہ کیا معاملہ ہے؟ فرزانہ نے بے بسی سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ بیٹا میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ مگر علی کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، کیا آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ یہ سب معجزہ ہے؟ کیا کوئی فرشتہ آ کر یہ سب کر گیا؟ فرزانہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹا مجھ پر یقین کرو، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ مگر علی کے دل میں ماں کے لیے جو عزت تھی وہ پل بھر میں مٹی ہو چکی تھی۔ اس نے حقارت سے نظریں پھیر لی اور فیصلہ کر لیا کہ وہ ماں کو اس گھر میں نہیں رکھے گا۔ اگلے دن علی نے کسی کو کچھ بتائے بغیر ماں کو ایک دوسرے شہر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ خاموشی سے اسے لے کر روانہ ہوا۔ راستے بھر اس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ فرزانہ بار بار التجا کرتی رہی کہ وہ بے قصور ہے، مگر علی کے دل میں صرف نفرت تھی۔ بالآخر وہ ایدی سینٹر پہنچا اور ماں کو وہاں چھوڑ دیا۔ جب فرزانہ نے رو کر کہا، بیٹا مجھے یہاں کیوں چھوڑ رہی ہو، میں کہاں جاؤں گی، تو علی نے ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، میری ماں مر چکی ہے، اب میرے لیے تم کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ الفاظ سن کر فرزانہ کی آنکھیں پتھر کی ہو گئیں۔ وہ کچھ لمحے بیٹے کو دیکھتی رہی مگر پھر آنسوں کا سیلاب رک گیا۔ وہ چپ ہو گئی جیسے اس کی روح بھی خاموش ہو چکی ہو۔ علی نے پیٹھ پھیری اور واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، مگر وہ خود کو یہی یقین دلاتا رہا کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے کہہ دیا کہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ کچھ دیر تک باتیں ہوئیں، پھر سب شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ علی نے خود کو بہت سمجھایا کہ اس نے ٹھیک کیا، مگر رات کو جب وہ تنہا بیٹھا تھا
تو ماں کی التجائیں، اس کے آنسو، اس کی تھکی ہوئی نظریں بارہا اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ مگر اب سب ختم ہو چکا تھا، یا شاید یہ بس ایک نئے اندھیرے کی شروعات تھی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، شادی کی تیاریاں دوبارہ سے شروع ہو گئی تھیں۔ علی کی منگنی ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی فاطمہ سے طے پا چکی تھی۔ بظاہر وہ بہت خوش نظر آتا تھا، رشتہ داروں اور دوستوں کے درمیان ہنستا، مذاق کرتا، اپنے آنے والے نئے سفر کی تیاریوں میں مصروف رہتا۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک خلش تھی جو کسی قیمت پر مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہر رات جب وہ بستر پر لیٹتا تو ماں کی آواز، اس کے آنسو، اس کی بے بسی آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ وہ بار بار خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ اس نے جو کیا وہ ٹھیک تھا، مگر اس کے اندر کہیں ایک جنگ جاری تھی۔ اگر امی واقعی بے قصور تھیں تو، اگر میں نے غلط فیصلہ کر لیا، یہ سوچیں اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ مگر پھر وہ اپنے غصے کو جواز دیتا، نہیں، یہ سب جھوٹ تھا، وہ بے گناہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر وہ واقعی معصوم ہوتی تو انہیں کچھ تو ثبوت دینا چاہیے تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی ان خیالات سے مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ فرزانہ کا کرب، ایدی سینٹر میں اذیت بھری زندگی۔ ایدی سینٹر کی زندگی فرزانہ کے لیے کسی قید سے کم نہیں تھی۔ وہ ایک ایسے ماحول میں تھیں جہاں بے سہارا عورتیں، یتیم بچے اور بے بس بوڑھے لوگ رہتے تھے۔ وہ ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھی رہتی، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی، نہ کھانے میں دلچسپی لیتی۔ کبھی کبھی وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی اور آنسو بہانے لگتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا آنے والا بچہ بے قصور تھا، وہ اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا اور اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو چکا تھا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو میں اسے کیا جواب دوں گی کہ اس کا بھائی، جس کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا، اس کی ماں کو ٹھکرا کر چلا گیا؟ یہ سوچیں اس کے دل کو نوچتی رہتی۔ علی جتنا شادی کی تیاریوں میں مصروف ہونے کی کوشش کرتا، اتنا ہی اس کا ذہن پریشان ہونے لگتا۔ ایک دن جب وہ بازار میں فاطمہ کے لیے شادی کا جوڑا خریدنے گیا تو ایک بوڑھی عورت نے اس سے بھیک مانگی، بیٹا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میری ماں نہیں ہے، میں بے سہارا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر علی کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں اپنی ماں کا چہرہ گھوم گیا، جو اسی کی وجہ سے آج بے سہارا تھی۔ اس نے جلدی سے کچھ پیسے نکال کر عورت کے ہاتھ میں رکھے اور وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ اس کا دل اب اور زیادہ بے چین ہو چکا تھا۔ وہ رات کو بستر پر لیٹا تو ماں کی آواز اسے پھر سنائی دی، بیٹا، مجھ پر یقین کرو، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ تڑپ کر اٹھا، پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے پانی پیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اسے ایسا لگنے لگا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہو، اسے ملامت کر رہا ہو۔ کیا میں نے واقعی غلطی کر دی؟ یہ سوال اب اس کا پیچھا کرنے لگا تھا، مگر وہ ابھی تک خود سے سچائی کا سامنا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بارات کا دن آیا تو علی کے چہرے پر ایک مصنوعی خوشی تھی۔ وہ سفید شیروانی اور سنہرے سہرے میں سجا دوستوں اور رشتہ داروں کے بیچ بیٹھا ہوا تھا۔ ڈھول بج رہے تھے، مہمان ہنسی مذاق میں مصروف تھے اور ہر طرف خوشی کی فضا قائم تھی۔ علی بھی اسی لمحے کو انجوائے کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا بوجھ تھا جو اسے بے چین کیے جا رہا تھا۔ کاش امی بھی اس خوشی میں ہوتی، یہ سوچ ذہن میں آتے ہی اس نے سر جھٹک دیا۔ نہیں، وہ عورت میری ماں نہیں ہے، میں نے صحیح کیا، وہ خود کو یقین دلانے لگا۔ بارات جیسے ہی دلہن کے گھر کے قریب پہنچی، اچانک پولیس کی گاڑیوں کا سائرن بجا۔ سب لوگ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ پولیس کی 4 گاڑیاں زوردار بریک لگا کر بارات کے پیچھے رکیں۔ مہمانوں کے درمیان کھلبلی مچ گئی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ آخر پولیس یہاں کیوں آئی ہے۔ پولیس افسر نے سخت نظروں سے علی کی طرف دیکھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ علی احمد، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ علی کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کا امتزاج ابھرا۔ اس کے ہاتھ لرز گئے اور اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ مگر کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ علی کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ افسر نے ایک کاغذ نکالا اور علی کے سامنے لہراتے ہوئے بولا، ہمیں تمہیں ابھی اسی وقت گرفتار کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی بارات میں سناٹا چھا گیا۔ مہمانوں کی نظریں حقارت سے علی پر جم گئی، کچھ سرگوشیاں کرنے لگے۔ آخر علی نے ایسا کیا کر دیا؟
شاید کسی غیر قانونی کام میں ملوث تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ماں شادی میں نہیں تھی۔ اس کی سچائی کھل گئی ہوگی۔ علی نے بے چینی سے پولیس افسر سے کہا، یہ سب غلط فہمی ہے، مجھے بس ایک بار بتائیں کہ میرا جرم کیا ہے۔ حقیقت سن کر علی کے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگی۔ وہ ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ امی نے؟ یہ الفاظ اس کے اندر زلزلے کی طرح گونجنے لگے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسا ہوگا۔ فاطمہ کے گھر والے یہ سب دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ فاطمہ کے والد نے غصے سے کہا، ہم اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے شخص سے کیسے کریں؟ فاطمہ کی ماں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاتے ہوئے کہا، یہ رشتہ ختم سمجھو۔ بارات منتشر ہونے لگی۔ علی کے خواب بکھر رہے تھے۔ اس کے عزائم زمین بوس سو رہے تھے۔ پولیس نے علی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی اور سخت لہجے میں کہا، اب تمہیں عدالت میں اپنی صفائی دینی ہوگی۔ بارات کے لوگ خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے تھے۔ علی کو گاڑی میں بٹھایا گیا اور گاڑیاں دھول اڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئیں۔ یہ بارات نہیں، علی کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان تھا۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، مگر علی کی زندگی میں جو اندھیرا چھایا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک تھا۔ پولیس کی حراست سے ضمانت پر رہائی ملنے کے بعد وہ خود کو آزاد محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر آیا، سب نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس کے رشتہ دار اور جاننے والے بھی اسے کترانے لگے تھے۔ لیکن علی کے لیے ان سب چیزوں کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی چیز تھی، ماں، وہ عورت جسے اس نے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ آج وہ اس کی سب سے بڑی ضرورت بن چکی تھی۔ کہاں ہو امی؟ مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا۔ یہی الفاظ اس کے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے۔ سب سے پہلے علی نے اے ڈی سینٹر کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بے چینی سے استقبالیہ پر کھڑے آدمی سے پوچھا، یہاں ایک عورت تھی، فرزانہ بی بی، کہاں ہیں وہ؟ استقبالیہ پر بیٹھے شخص نے رجسٹر چیک کیا اور سر اٹھا کر کہا، وہ کچھ دن پہلے یہاں سے جا چکی ہیں۔ کیا؟ کہاں گئی ہیں؟ علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ ہمیں معلوم نہیں، وہ کسی کو کچھ بتا کر نہیں گئی۔ شاید کسی نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا ہو، یا شاید وہ خود یہاں سے چلی گئی ہوں۔ علی کے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ فوراً مختلف سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں بھاگتا رہا۔ ہر جگہ جا کر وہ ایک ہی سوال کرتا، کیا یہاں کوئی بوڑھی عورت آئی تھی جس کا نام فرزانہ ہو؟ ہر جگہ سے اسے ایک ہی جواب ملتا، نہیں۔ وہ شہر کے ہر اس کونے میں گیا جہاں بے گھر لوگ رہتے تھے۔ اس نے فٹ پاتھوں پر لیٹی ہوئی بوڑھی عورتوں سے پوچھا، کیا آپ نے ایک بوڑھی عورت دیکھی ہے جن کے چہرے پر تکلیف کے آثار ہوں، جو ہر وقت کسی کو یاد کر کے آنسو بہاتی ہوں؟ کوئی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا، کوئی کندھے اچکا کر انکار کر دیتا، کوئی اسے دیوانہ سمجھ کر ہنستا۔ ماں کہاں جا سکتی ہیں؟ کیا وہ زندہ بھی ہیں؟ یہ سوچیں علی کو پاگل کر رہی تھی۔ علی ایک خالی سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ آج پہلی بار اس کے آنسو نکل پڑے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھا تھا اور اس کے دماغ میں وہ تمام لمحے چلنے لگے جب اس کی ماں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھی۔ میں بچپن میں بیمار ہوتا تھا تو امی رات بھر میرے سرہانے بیٹھ کر دعائیں کرتی تھی۔ جب مجھے پڑھنے کے لیے فیس نہیں ملی تھی تو امی نے اپنی چوڑیاں بیچ دی تھیں۔ اور پھر اس نے وہ دن یاد کیا جب اس نے اپنی ہی ماں کو ایڈی سینٹر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے کردار پر شک کیا تھا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، میں نے اپنی ماں کے دل پر قیامت برپا کی۔ وہ زمین پر مکے مارنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وقت پیچھے چلا جائے اور وہ اپنی ماں کو گلے لگا کر کہے، امی میں غلط تھا، مجھے معاف کر دو۔ لیکن وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ اب سوال یہ تھا، کیا وہ اپنی ماں کو ڈھونڈ پائے گا یا اس کی ماں ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے کھو چکی تھی؟ کہانی وقت کے دھارے میں پیچھے جاتی ہے۔ فرزانہ کی جوانی، ایک خوبصورت، نیک سیرت اور باحیا عورت۔ وہ ایک عام مگر عزت دار گھرانے میں پلی بڑی تھی۔ اس کی شادی ایک محنتی، سادہ مگر محبت کرنے والے شخص احمد سے ہوئی تھی۔ احمد ایک چھوٹے سے سرکاری دفتر میں ملازم تھا، مگر وہ فرزانہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ان کی شادی کے 2 سال بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا، علی۔
یہ دونوں کے خوابوں کا مرکز تھا، ان کی امیدوں کا چراغ تھا۔ احمد ہمیشہ کہتا، فرزانہ، علی کو ہم بہترین تعلیم دیں گے، اسے بڑا آدمی بنائیں گے۔ اور فرزانہ ہنستے ہوئے جواب دیتی، ہاں، وہ دنیا کا سب سے نیک اور کامیاب بیٹا ہوگا، لیکن زندگی ہمیشہ وعدے نہیں نبھاتی۔ علی ابھی 5 سال کا تھا جب ایک صبح احمد کام پر گیا اور شام کو کبھی واپس نہ آیا۔ دفتر سے واپسی پر ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے کچل دیا تھا۔ جب فرزانہ کو اطلاع ملی تو اس کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ ایک پل میں بیوہ ہو گئی۔ وہ جو ایک خوشحال زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی اب اکیلی رہ گئی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ میرے علی کا کیا ہوگا؟ اس نے خود کو سنبھالا، روتے ہوئے علی کو گلے لگایا اور خود سے وعدہ کیا کہ چاہے جو بھی ہو وہ اس کے لیے باپ اور ماں دونوں کا کردار ادا کرے گی۔ بیوہ ہونے کے بعد معاشرے نے اسے سکون نہ لینے دیا۔ خاندان والوں نے سمجھایا، تم ابھی جوان ہو، خوبصورت ہو، دوسری شادی کر لو۔ کچھ رشتہ داروں نے کہا، علی کو باپ کی ضرورت ہے، تمہاری دوسری شادی اس کے لیے بھی اچھی ہوگی۔ مگر فرزانہ نے ہمیشہ انکار کیا۔ اگر میں شادی کر لوں تو میرے علی کا کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ یہی سوچتی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ دوسری شادی کرے گی تو ستیلا باپ علی سے اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ مجھے اپنی خوشی نہیں چاہیے، مجھے بس اپنے علی کا مستقبل سنوارنا ہے، یہ کہہ کر اس نے ہر شے کو ٹھکرا دیا اور خود کو علی کے لیے وقف کر دیا۔ زندگی گزارنے کے لیے پیسے تو چاہیے تھے۔ احمد کے جانے کے بعد مالی حالات بدترین ہو چکے تھے۔ فرزانہ نے ہر ممکن طریقے سے روزی کمانے کی کوشش کی۔ اس نے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا۔ کبھی کسی بچوں کو سنبھالتی، کبھی سلائی کا کام کرتی۔ دن رات کی محنت کے بعد وہ جتنے پیسے کماتی وہ سب علی کی تعلیم پر خرچ کر دیتی۔ کبھی کبھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر وہ خود بھوکی رہ کر بھی علی کے لیے روٹی کا بندوبست کر لیتی تھی۔ ایک دن علی نے بھوک سے روتے ہوئے کہا، امی، کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ فرزانہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے اپنا حصہ اسے دے دیا اور کہا، بیٹا، میں نے ابھی کھایا تھا، تم کھا لو۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ جب علی بڑا ہونے لگا تو فرزانہ نے اسے ہمیشہ سمجھایا، بیٹا، میں نے بہت محنت کی ہے، بس تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ علی بھی اپنی ماں کی محنت کو دیکھ کر کہتا، امی، میں آپ کا ہر خواب پورا کروں گا۔ مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ جب علی نے ماں پر شک کیا، اس کے کردار پر انگلی اٹھائی اور اسے ایدی سینٹر چھوڑایا، تو وہی ماں جو اس کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر چکی تھی آج بے بس ہو کر سڑکوں پر تھی۔ زندگی کے وہ سارے لمحے، وہ ساری قربانیاں، سب کچھ لمحوں میں مٹی ہو چکا تھا۔ فرزانہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سوچتی، کیا میری ساری محبت، ساری محنت بیکار چلی گئی؟ کیا میں واقعی اپنے اولاد کے لیے ایک بوجھ بن گئی تھی؟ اور یہ سوچ کر اس کے آنسو بہہ نکلتے، مگر اب اس کی آنکھوں میں التجا نہیں تھی، بس ایک گہری خاموشی تھی۔ ایک دن اسے ایک بڑے اور مالدار گھرانے میں کام مل گیا۔ اس گھر کا مالک اکرم اور اس کا بیٹا شکیل دونوں ہی ظاہری طور پر نرم مزاج لگتے تھے، لیکن ان کی نظریں کچھ اور کہانی بیان کرتی تھیں۔ فرزانہ شروع میں کچھ خاص محسوس نہ کر سکی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اکرم کے رویے میں تبدیلی آتی گئی۔ وہ اکثر اس سے زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کرتا، کبھی بے وجہ اس کے قریب آ جاتا اور کبھی عجیب نظروں سے دیکھتا۔ فرزانہ، تم بہت اچھی ہو، تم جیسی عورت کو یوں کام نہیں کرنا چاہیے، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اکرم نے ایک دن آہستہ سے کہا۔ فرزانہ چونک گئی اور محتاط لہجے میں بولی، نہیں صاحب، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں، میں بس اپنے کام سے مطلب رکھتی ہوں۔ اکرم مسکرا کر خاموش ہو گیا، مگر اس کی نظروں کی بے چینی واضح تھی۔ اکرم کا بیٹا شکیل جو ابھی جوان تھا وہ بھی فرزانہ پر بری نظر رکھتا تھا۔ وہ اکثر بہانے سے باورچی خانے میں آ جاتا یا اس کے قریب بیٹھ کر غیر ضروری باتیں کرتا۔ ایک دن جب فرزانہ باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی، شکیل نے آ کر آہستہ سے کہا، امی بہت تعریف کرتی ہیں تمہاری، کہتی ہیں کہ تم جیسی عورت آج کل ملتی ہی نہیں۔ فرزانہ نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر خاموش رہی۔ شکیل نے ایک قدم اور قریب آتے ہوئے کہا، اتنی خوبصورت عورت ہو،
ساری زندگی یوں کام کر کے گزارو گی؟ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر فرزانہ کا خون کھول اٹھا۔ وہ غصے سے پلٹی اور تیز لہجے میں بولی، اپنی زبان سنبھالو شکیل، میں تمہاری ماں کی عمر کی ہوں اور یہاں صرف کام کرنے آتی ہوں۔ شکیل ہنس کر بولا، غصہ کیوں کرتی ہو؟ میں تو بس مدد کی بات کر رہا تھا، کچھ عوضانہ بھی مل سکتا ہے۔ یہ سن کر فرزانہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا برتن زور سے میز پر رکھ دیا اور سخت لہجے میں کہا، اگر آئندہ ایسی بات کی تو میں فوراً کام چھوڑ دوں گی اور سب کو بتا دوں گی۔ شکیل تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، مگر اس کی نظروں میں اب بھی وہی نیت تھی۔ چند دنوں بعد اکرم نے ایک دن رات کو فرزانہ کو روک لیا جب وہ کام کے بعد گھر جانے کے لیے نکل رہی تھی۔ فرزانہ سنو، اس نے پیچھے سے آواز دی۔ فرزانہ نے رک کر مڑ کر دیکھا۔ میں تمہیں بہت اچھی زندگی دے سکتا ہوں، تمہیں یوں مشقت کی ضرورت نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، بس تم ہاں کر دو۔ اکرم نے ایک موٹی رقم کا لفافہ اس کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی۔ فرزانہ نے لفافے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور سر لہجے میں بولی، صاحب میں غریب ہوں مگر عزت دار ہوں، میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا مگر اپنی عزت کبھی نہیں بیچی، اگر آپ کی نیت خراب ہے تو میں آج کے بعد یہاں نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے رخ موڑا اور تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی، پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر۔ اس رات جب وہ گھر پہنچی تو علی گہری نیند میں تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستہ سے کہا، بیٹا تمہاری ماں سب کچھ سہ سکتی ہے مگر اپنی عزت کا سودا کبھی نہیں کرے گی۔ فرزانہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ان آنسوں میں بے بسی نہیں تھی بلکہ ایک ماں کی طاقت تھی جس نے ہر قیمت پر خود کو اور اپنے بیٹے کو بچانے کا فیصلہ کیا تھا۔ فرزانہ کی زندگی مصیبتوں کی ایک طویل داستان تھی، غربت، محنت، معاشرتی دباؤ اور پھر اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں ٹھکرایا جانا۔ یہ سب کچھ سہنے کے بعد بھی اس کے اندر جینے کی ہمت باقی تھی۔ وہ ہر دن ایک نئے امتحان کے ساتھ شروع کرتی مگر اپنی عزت اور خودداری کو ہمیشہ مقدم رکھتی۔ ایک دن جب وہ اپنے چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں بیٹھی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ فرزانہ نے دروازہ کھولا تو سامنے محلے کی مولوی صاحب کی بیوی کھڑی تھی، جنہیں سب بی بی جان کے نام سے جانتے تھے۔ وہ نیک، نرم دل اور سب کی مدد کرنے والی خاتون تھی۔ فرزانہ نے تعظیم سے انہیں اندر آنے کا کہا۔ وہ بیٹھی تو ان کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ فرزانہ، میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں، بی بی جان نے کہا۔ جی فرمائیے، فرزانہ نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ بی بی جان نے ایک گہری سانس لی اور کہا، میں زیادہ وقت کی مہمان نہیں ہوں، مجھے کینسر ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ میرے پاس زیادہ دن نہیں بچے۔ یہ سن کر فرزانہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اللہ نہ کرے بی بی جان، آپ تو ہمیشہ سب کا سہارا بنی ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، فرزانہ نے تسلی دی۔ بی بی جان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ نہیں بیٹی، موت برحق ہے اور میں اس کے لیے تیار ہوں، مگر میں تم سے درخواست کرنے آئی ہوں۔ فرزانہ خاموش ہو گئی، ان کی بات سننے کے لیے تیار تھی۔ بی بی جان نے فرزانہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، فرزانہ، میں نے ہمیشہ تمہاری عزت اور صبر کو سراہا ہے۔ تم ایک نیک عورت ہو، تم نے اپنی زندگی میں بہت دکھ سہے ہیں مگر کبھی غلط راستہ اختیار نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے جانے کے بعد تم بے سہارا رہو۔ فرزانہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بی بی جان، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم مولوی صاحب سے نکاح کر لو، وہ ایک نیک انسان ہے اور تمہیں عزت اور سہارا دے سکتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم یوں زندگی کی مشکلات سے تنہا لڑتی رہو۔ یہ سن کر فرزانہ ششدر رہ گئی۔ بی بی جان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس قابل نہیں ہوں۔ بی بی جان نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ تم اس سے زیادہ قابل ہو بیٹی، مولوی صاحب بھی تمہاری عزت کرتے ہیں، میں نے ان سے بات کی ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بعد تم اس گھر کی عزت بنو۔ فرزانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، بی بی جان، میں نے پوری زندگی اپنے بیٹے علی کے لیے وقف کر دی تھی، میں نے کبھی اپنی خوشیوں کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ بی بی جان نے سر ہلایا۔ اللہ کے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں،
تم اس پر بھروسہ رکھو، میں نہیں چاہتی کہ تم ساری زندگی اکیلے گزارو۔ اگر تمہیں ایک عزت دار اور محفوظ زندگی مل سکتی ہے تو اس سے مت گھبراؤ۔ فرزانہ کے دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ ایک طرف اس کا ماضی تھا، اس کی محنت، اس کا بیٹا جس نے اسے ٹھکرا دیا تھا، اور دوسری طرف ایک نیا راستہ تھا جو اسے عزت اور سکون دے سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہوگا، مگر پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید زندگی اسے ایک اور موقع دے رہی ہے، ایک نئی امید، ایک نیا آغاز۔ بی بی جان کی باتیں فرزانہ کے دل و دماغ میں گردش کر رہی تھیں۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی، اس فیصلے پر غور کرتی رہی جو اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ بن سکتا تھا۔ کیا میں واقعی ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتی ہوں؟ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ وہ خود سے سوالات کرتی رہی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی علی کے لیے وقف کر دی تھی، اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی رہی کہ اس کی دنیا بس علی کے گرد گھومتی ہے، مگر علی نے اس پر جو ظلم کیا تھا، اسے ایدی سینٹر میں چھوڑ دیا تھا، اس کی عزت پر انگلی اٹھائی تھی۔ یہ سب یاد آتے ہی اس کے دل میں درد اٹھتا۔ میں نے سب کچھ علی کے لیے کیا، مگر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب میں اپنے لیے بھی سوچ سکتی ہوں، ہے نا؟ یہ سوچ اسے مزید کشمکش میں ڈال رہی تھی۔ اگلے دن جب بی بی جان دوبارہ اس سے ملی تو فرزانہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا، بی بی جان، مولوی صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ بی بی جان نے مسکرا کر کہا، مولوی صاحب ایک اچھے انسان ہیں، وہ کبھی کسی پر زبردستی نہیں کرتے۔ جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر فرزانہ خود اس نکاح پر راضی ہوں گی تبھی وہ اس بارے میں آگے بڑھیں گے۔ ان کے دل میں تمہارے لیے عزت ہے اور وہ تمہیں سہارا دینا چاہتے ہیں، کوئی لالچ یا بدنیتی نہیں ہے۔ فرزانہ کو یہ سن کر حیرت ہوئی۔ عام طور پر مرد ایسی باتوں پر زیادہ غور نہیں کرتے، مگر مولوی صاحب کی سوچ مختلف تھی۔ بی بی جان نے نرمی سے کہا، بیٹی، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہی، مگر میں چاہتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم تنہا نہ رہو۔ اللہ نے تمہیں ایک موقع دیا ہے، اسے قبول کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ فرزانہ نے کئی دن اس بارے میں سوچا، نماز میں دعا کی، قرآن کی تلاوت کی، اللہ سے رہنمائی مانگی۔ آخر کار اس نے خود سے کہا، اگر میں نے پوری زندگی کسی کے لیے قربان کر دی اور اس کا انجام یہ ہوا کہ میں سڑکوں پر آ گئی، تو کیا اب میں اپنی زندگی کے لیے ایک صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی؟ اور وہ ہاں کہہ دیتی ہے۔ بی بی جان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، میں سکون سے جا سکتی ہوں یہ جان کر کہ تمہیں ایک اچھا سہارا مل جائے گا۔ لیکن ایک چیز تھی جو فرزانہ نہیں کر پائی، وہ علی کو اس فیصلے کے بارے میں بتانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ میرا بیٹا تو پہلے مجھے ٹھکرا چکا ہے، اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے تو شاید وہ مجھے کبھی معاف نہ کرے۔ یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ علی کو اس نکاح کے بارے میں نہیں بتائے گی۔ اس کی نئی زندگی شروع ہونے والی تھی، مگر اس کے ماضی کا زخم ابھی بھی تازہ تھا۔ فرزانہ کا نکاح مولوی صاحب سے سادگی سے انجام پایا۔ مولوی صاحب ایک نیک اور سمجھدار شخص تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فرزانہ نے زندگی میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور وہ اسے کسی نئے بوجھ کا احساس نہیں دلانا چاہتے تھے، اس لیے نکاح کے بعد بھی انہوں نے فرزانہ کو مکمل آزادی دی۔ فرزانہ، تمہاری زندگی جیسے چل رہی تھی ویسے ہی چلے گی، میں تمہیں کسی نئے امتحان میں نہیں ڈالوں گا۔ بس اتنا جان لو کہ اب تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ موجود ہوں۔ فرزانہ نے ان کی باتیں سن کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگرچہ وہ اب نکاح کے بندھن میں بندھ چکے تھے، مگر مولوی صاحب نے فرزانہ کو مجبور نہیں کیا کہ وہ فوراً ان کے ساتھ رہے۔ جب تک تم خود کو تیار محسوس نہ کرو، میں تمہیں کسی چیز پر مجبور نہیں کروں گا۔ تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بس مجھے بتا دینا، میں تمہارا شوہر ہونے سے پہلے تمہارا محرم اور محافظ ہوں۔ یہ سن کر فرزانہ کے دل کو سکون ملا۔ وہ جانتی تھی کہ مولوی صاحب ایک سچے اور نیک انسان ہیں، جنہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس سے نکاح کیا تھا، نہ کہ کسی لالچ یا ذاتی فائدے کے لیے۔ یہ رشتہ محبت اور خواہشات سے زیادہ عزت اور اعتماد پر مبنی تھا۔ فرزانہ کے دل میں علی کی یاد ہمیشہ تازہ رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر علی کو معلوم ہو گیا کہ اس نے نکاح کر لیا ہے تو شاید وہ مزید اس سے دور ہو جائے گا۔ علی نے پہلے ہی مجھ پر شک کیا تھا،
اگر اسے پتہ چلا کہ میں نے کسی سے نکاح کر لیا ہے تو وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے نفرت کر بیٹھے گا۔ اسی لیے اس نے علی سے یہ حقیقت چھپانے کا فیصلہ کیا، اور جب کبھی مولوی صاحب سے ملنے جاتی تو وہ بہت احتیاط سے ایسا کرتی۔ وہ اکثر مسجد کے عقبی حصے میں ان سے ملتی، جہاں کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ مولوی صاحب ہمیشہ اس کی ہمت بڑھاتے اور اسے تسلی دیتے۔ فرزانہ، وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ آج علی تم سے ناراض ہے، مگر ایک دن وہ خود تمہیں ڈھونڈے گا اور اپنی غلطی پر نادم ہوگا۔ اس دن تمہیں اسے معاف کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ فرزانہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی، مگر اس کے دل میں ہمیشہ یہی خیال آتا، کیا واقعی علی واپس آئے گا؟ کیا وہ کبھی سمجھے گا کہ میں بے قصور تھی؟ دن گزرتے گئے، مگر فرزانہ کی زندگی میں سکون نہیں آیا۔ وہ مولوی صاحب کے نگاہ میں ہونے کے باوجود خود کو مکمل نہیں محسوس کرتی تھی۔ ایک طرف علی کی جدائی کا درد تھا، اور دوسری طرف ایک نئے رشتے کا بوجھ جسے وہ ابھی مکمل طور پر قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ مولوی صاحب نے کبھی اس پر دباؤ نہیں ڈالا، مگر وہ بھی سمجھتے تھے کہ وقت ہی سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ سال گزرتے گئے، زندگی کا پہیہ چلتا رہا، مگر فرزانہ کی آزمائشیں ختم نہیں ہوئی۔ علی نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اس نے پڑھائی مکمل کی، اچھی نوکری حاصل کی اور ایک معزز گھرانے کی لڑکی زارا سے شادی طے کر لی۔ جب یہ خبر فرزانہ تک پہنچی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ میرا بیٹا بس خوش رہے، میں نے ہمیشہ اسی کی خوشی چاہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بیٹے کی زندگی کی اس بڑی خوشی میں کسی بھی طرح شریک ہو جائے، چاہے وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ فرزانہ نے چپکے سے علی کی شادی کی تیاریاں دیکھنا شروع کر دی۔ وہ علی کے جانے والوں سے معلومات حاصل کرتی کہ اس کی دلہن کون ہے، اس کی پسند کیا ہے، اور کیا چیزیں شادی میں ضروری ہیں۔ میں خود علی کی شادی میں نہیں جا سکتی، مگر میں اس کی خوشی میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہوں۔ اس نے مولوی صاحب سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ علی کی شادی کے لیے کچھ دوں، چاہے وہ مجھے یاد رکھے یا نہ رکھے۔ مولوی صاحب نے نرمی سے کہا، فرزانہ، تم ایک ماں ہو، تمہارا دل کبھی اپنے بچے سے الگ نہیں ہو سکتا۔ تم جیسا چاہتی ہو کرو، لیکن یہ امید مت رکھو کہ وہ فوراً تمہیں معاف کر دے گا۔ کچھ زخموں کو بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ فرزانہ نے اپنے ہاتھوں سے زارا کے لیے عروسی جوڑا تیار کیا، اپنی بچت سے کچھ تحائف خریدے اور مولوی صاحب کے ذریعے یہ سب علی کے گھر بھجوا دیا، بغیر اپنا نام ظاہر کیے۔ زندگی کچھ سکون میں تھی، مگر قسمت کو ابھی اور امتحان لینے تھے۔ کچھ مہینے بعد فرزانہ کو اپنی طبیعت میں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، مگر جب کمزوری بڑھنے لگی تو مولوی صاحب اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد جو خبر دی وہ سن کر فرزانہ سکتے میں آ گئی۔ مبارک ہو، آپ امید سے ہیں۔ یہ سن کر فرزانہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری عمر تو… ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، یہ غیر معمولی ضرور ہے، مگر ناممکن نہیں۔ آپ کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ فرزانہ کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک عمر گزارنے کے بعد جب اس کا بیٹا شادی کے قریب تھا، تب اللہ نے اسے ایک اور بچے سے نوازنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ خبر اس کے لیے خوشی اور صدمے کا عجیب امتزاج تھی۔ فرزانہ کو سب سے زیادہ خوف علی سے تھا۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو وہ کیا سوچے گا؟ کیا وہ اور زیادہ نفرت کرنے لگے گا؟ یہ سوال اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ اپنے اندر پلنے والی نئی زندگی کے بارے میں سوچتی تو خوش ہوتی، مگر جب علی کے رد عمل کا خیال آتا تو خوفزدہ ہو جاتی۔ جب علی کو کسی ذریعے سے معلوم ہوا کہ اس کی ماں حاملہ ہے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بوڑھی عورت اور حاملہ! وہ بنا سوچے سمجھے، بنا حقیقت جانے ایک ہی نتیجے پر پہنچا، میری ماں نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ وہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنی ماں کو بلایا اور زہر بھرے الفاظ میں بولا، یہ کیا بے حیائی ہے؟ تم نے میری ساری زندگی پر کالک مل دی، تم میرے لیے مر چکی ہو۔ فرزانہ نے روتے ہوئے صفائی دینی چاہی، بیٹا، تم جو سوچ رہے ہو وہ سچ نہیں ہے، اللہ گواہ ہے، میں بے قصور ہوں۔ مگر علی کو کچھ سننا نہیں تھا۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا عیدی سینٹر لے گیا۔ یہاں رہو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔
اور فرزانہ بے یار و مددگار، بے گناہ ہوتے ہوئے بھی تنہا رہ گئی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے! وہ آسمان کی طرف دیکھ کر تڑپ کر رونے لگی۔ مولوی صاحب اپنی مصروفیات میں تھے کہ اچانک محلے کی ایک عورت نے آ کر انہیں بتایا، مولوی صاحب، فرزانہ بی بی کو علی نے ایدی سینٹر چھوڑ دیا ہے۔ یہ خبر سن کر مولوی صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یا اللہ، یہ کیسا ظلم ہو گیا! وہ فوراً مسجد سے نکلے اور سیدھا ایدی سینٹر پہنچے، دل میں دعا کر رہے تھے کہ فرزانہ وہیں مل جائے۔ جب وہ ایدی سینٹر پہنچے تو ان کے قدم تیز ہو گئے۔ استقبالیہ پر کھڑے ہو کر بولے، مجھے فرزانہ بی بی سے ملنا ہے، وہ چند دن پہلے یہاں لائی گئی تھی۔ وہاں موجود خاتون نے رجسٹر چیک کیا، پھر مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر افسوس سے بولی، افسوس مولوی صاحب، وہ اب یہاں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہاں گئی وہ؟ وہ زیادہ دیر یہاں نہیں رکی، 2 دن بعد ہی غائب ہو گئی۔ کسی کو نہیں معلوم وہ کہاں گئی ہیں، شاید خود نکل گئی ہوں یا کوئی لے گیا ہو۔ یہ سن کر مولوی صاحب کی روح کانپ گئی۔ یا اللہ، یہ کیا معجرہ ہے! وہ کہاں جا سکتی ہیں؟ وہ اس حالت میں اکیلی کیسے رہیں گی؟ ادھر علی دن رات بے چین رہنے لگا۔ ماں کی چیختی ہوئی آوازیں، اس کی آنکھوں کے آنسو اور اس کے کہے ہوئے آخری الفاظ مسلسل علی کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ بیٹا، میں بے قصور ہوں۔ وہ سونے کی کوشش کرتا مگر نیند نہیں آتی تھی۔ وہ ہنستا تو بھی اندر ایک خلش محسوس ہوتی۔ کیا میں نے واقعی اپنی ماں پر ظلم کیا؟ اگر وہ سچ میں بے قصور تھی، اگر میں نے اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی تباہ کر دی۔ یہ خیالات اب اس کے ذہن میں ایک طوفان بن کر اتر رہے تھے۔ مولوی صاحب نے ہر جگہ فرزانہ کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ گلیوں، فٹ پاتھوں، اسپتالوں اور یہاں تک کہ درگاہوں میں جا کر تلاش کرنے لگے۔ وہ ایک حاملہ عورت ہے، کسی نہ کسی نے تو اسے دیکھا ہوگا، مگر جتنی بار وہ کسی سے پوچھتے جواب یہی آتا، ہم نے ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی۔ آخر کار وہ تھک کر ایک مسجد میں بیٹھ گئی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ، میری بیوی کو میرے پاس لوٹا دے، میں اس کا محافظ ہوں، میں اسے یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ علی کا دل اب اور زیادہ بے چین رہنے لگا تھا۔ وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہونے کی کوشش کرتا، مگر ہر لمحہ اس کی ماں کی یاد اسے ستانے لگی تھی۔ کیا میں واقعی ایک نافرمان بیٹا ہوں؟ یہ سوال اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا تو، اگر وہ کسی مصیبت میں ہے، یہ سوچ کر اس کا دل کانپنے لگا۔ مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا، مجھے سچ جاننا ہوگا۔ دن کا وقت تھا، مگر علی کے لیے جیسے رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ماں کے متعلق مسلسل خیالات، اس کی آخری چیخیں، آنسو، التجائیں، سب کچھ اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ میں نے کیا کر دیا؟ یہ وہ سوال خود سے بار بار پوچھتا مگر کوئی جواب نہ ملتا۔ لیکن اس دن قسمت نے علی کے دروازے پر ایک ایسا دستک دی جس نے اس کی دنیا ہی الٹ دی۔ مولوی صاحب پولیس کے ساتھ علی کے دروازے پر دوپہر کے وقت علی کے گھر کے باہر ایک شور برپا ہوا۔ بارات کی تیاریوں میں مصروف گھر والوں نے دروازے کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ مولوی صاحب پولیس کے ساتھ علی کے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ گھر کے لوگ چونک گئے۔ محلے کے کچھ افراد بھی متجسس ہو کر جمع ہو گئے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ پولیس افسر نے دروازے پر زور سے دستک دی، علی احمد، باہر نکلو۔ علی کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے مولوی صاحب کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ مولوی صاحب، آپ یہاں اور پولیس کے ساتھ؟ مولوی صاحب کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہے، پھر آگے بڑھ کر علی کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میری بیوی کہاں ہے؟ یہ الفاظ علی کے لیے بجلی سے کم نہیں تھے۔ یہ سن کر علی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ اس کے پیروں کے نیچے جیسے زمین کھسکنے لگی۔ بیوی؟ مولوی صاحب کی بیوی؟ اس کے دماغ نے جیسے حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کیا؟ وہ بمشکل بولا، کیا آپ فرزانہ امی کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، فرزانہ میری بیوی ہے، مولوی صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ اور تم نے اسے ایدی سینٹر میں چھوڑ دیا؟ علی کا سر چکرانے لگا۔ امی مولوی صاحب کی بیوی ہیں؟ یہ خیال اس کے دماغ میں بجلی کی طرح دوڑا۔
उसे लगा जैसे पूरा आसमान उस पर आ गिरा हो। पुलिस अफसर ने भी सख्त लहजे में कहा, हमें इत्तला मिली है कि तुमने अपनी बूढ़ी माँ को धोखे से लावारिस छोड़ दिया और अब वो लापता है। हमें बताओ वो कहाँ है। अली का सर झुक गया। मुझे नहीं मालूम, उसने सरगोशी की। तुम्हें नहीं मालूम? मौलवी साहब का गुस्सा मजीद बढ़ गया। तुम्हें मालूम होना चाहिए था। वो तुम्हारी माँ है, तुमने उन्हें धुतकार दिया, उन पर झूठे इल्जाम लगाए और अब वो न जाने किस हाल में हो। अली का दिल धक धक कर रहा था, उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। अम्मी कहाँ चली गई? क्या वो जिंदा भी हैं? ये सवाल उसे अंदर से खोखला कर रहा था। अब अली के सामने पूरी हकीकत आया हो चुकी थी। अम्मी बेकसूर थी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान की और मैंने उन्हें धुतकार दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मौलवी साहब मुझे माफ कर दे, वो बमुश्किल बोला। मुझे नहीं मालूम था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, गलती? अली, तुमने सिर्फ गलती नहीं की, तुमने अपनी माँ पर जुल्म किया है। तुमने उसे ऐसे वक्त में छोड़ दिया जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये हकीकत अली के दिल पर पहाड़ की तरह गिरी। अली का चेहरा जर्द पड़ चुका था, उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थी। क्या मैं वाकई इतना अंधा हो चुका था? क्या मैंने सच जाने बगैर अपनी माँ पर ऐसा खौफनाक इल्जाम लगा दिया? मौलवी साहब ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हें सच सुनने का हौसला है अली, या अब भी तुम अपनी जिद पर कायम रहोगे? पुलिस अफसर भी खामोश खड़ा अली को घूर रहा था। मोहल्ले के लोग भी अब सरगोशियों में अली के बारे में बातें कर रहे थे, जो कभी अपने खानदान के लिए फख्र समझा जाता था मगर आज सबके लिए शर्मिंदगी का बायस बन चुका था। मौलवी साहब ने अपने कुर्ते की जेब से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाला और अली के सामने कर दिया। ये देखो, ये वो कागज है जो तुम्हारे सारे शक और इल्जामात को गलत साबित कर देगा। अली ने कपकपाते हाथों से निकाहनामा पकड़ा। उसकी आंखें अल्फाज पर जम गई। फरजाना बीबी बिनते अब्दुर्रहमान का निकाह मौलवी सलीम अहमद से। अली की नजरें जैसे उस कागज पर जम सी गईं। अम्मी ने निकाह कर लिया था, वो बेकसूर थी। ये हकीकत उसके दिमाग में हथौड़े की तरह लगी। उसने सफ़े के आखिरी हिस्से पर तारीख पर नजर डाली। ये निकाह कई माह पहले हुआ था, उस दिन से भी पहले जब उसने अपनी माँ को ठुकराया था। मौलवी साहब ने आगे बढ़कर कहा, और तुम जानना चाहते थे कि वो हामला कैसे हुई? तो ये भी सुन लो, ये हमल हमारे निकाह के बाद का था। वो कोई गुनाह नहीं था, बल्कि एक पाकीज़ा रिश्ते की निशानी थी। ये जुमला सुनकर अली के जिस्म में झरझरी दौड़ गई। मैंने अपनी माँ पर कितनी भयानक तोहमत लगा दी। मैंने उन्हें बदकिरदार कहा, मैंने उन्हें बेघर कर दिया। उसका दिल चाहा कि जमीन फट जाए और वो उसमें दफन हो जाए। उसके हाथ कांपने लगे। निकाहनामा उसके करीब से छूटकर जमीन पर गिर गया। उसने अपने सर को थाम लिया। मैं कितना बड़ा गुनाह कर चुका हूं। मैंने अपनी माँ पर बहुतान लगाया, मैंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने उन्हें धक्के देकर निकाल दिया। वो अपनी जगह पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी मुझे माफ कर दे, अम्मी मुझे माफ कर दे। वो बेइख्तियार बार बार दोहराता रहा, जैसे वहीं उसके दिल पर पहाड़ टूट चुका हो। वहीं मौलवी साहब ने एक गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, ये माफी मांगने का वक्त नहीं अली। अब अगर वाकई तुम्हें अपनी माँ का एहसास हो गया है तो जाओ और उन्हें ढूंढो, शायद अभी भी बहुत देर ना हुई हो। ये जुमला अली के दिल में खंजर की तरह लगा। क्या वाकई मैं अपनी माँ को ढूंढ सकता हूँ? क्या वो अब भी जिंदा होंगी? ये सवाल उसके जहन में बिजली की तरह कूदा। वो झटके से उठा और फौरन माँ को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले वो एडी सेंटर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा धड़धड़ाया, एक निगरान बाहर आया और गुस्से से बोला, रात के इस वक्त क्या मसला है? अली ने हामते हुए कहा, मेरी माँ फरजाना बीबी, वो यहाँ आई थी, वो कहाँ है? निगरान ने उसे पहचान लिया और सर्द लहजे में बोला, हमने तुम्हें पहले भी बताया था कि वो यहाँ नहीं है, वो बहुत दिन पहले यहाँ से जा चुकी हैं। अली के दिल पर जैसे किसी ने चाकू चला दिया हो। मगर कहाँ कहाँ जा सकती हैं वो चीखा, जैसे कोई जवाब मांग रहा हो। निगरान ने कंधे उचकाए, हमें नहीं मालूम, शायद खुद चली गई,
یا شاید کسی نے انہیں یہاں سے لے جایا گیا۔ ہم نے انہیں بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ لاپتہ ہو چکی ہیں۔ یہ سنتے ہی علی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اپنی ماں کو خود کھو دیا۔ وہاں سے نکل کر وہ شہر کی سڑکوں پر بھٹکنے لگا۔ وہ ہر فقیر عورت کو دیکھ کر رک جاتا، ہر بوڑھی عورت سے پوچھتا، امی کیا آپ نے میری ماں کو دیکھا؟ وہ اکیلی تھی، وہ بہت تکلیف میں تھی۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ کچھ نے اسے پاگل سمجھ کر دور کر دیا اور کچھ نے افسوس بھری نظروں سے دیکھا۔ آخر کار وہ ایک سنسان سڑک کے کنارے جا کر گر گیا۔ یا اللہ، میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے انہیں خود دھتکارا، میں نے ان پر بہتان لگایا، میں نے انہیں ایسے وقت میں چھوڑ دیا جب انہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا، امی مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ لیکن رات خاموش تھی، کوئی جواب نہیں آیا۔ اگر وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی ہیں تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے علی نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ کیا میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا؟ یہ سوال اب اس کے زمین پر ایک تازیانے کی طرح برس رہا تھا، مگر قسمت نے شاید ابھی علی کے لیے سب کچھ ختم نہیں کیا تھا۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور علی کے لیے وقت گویا ایک سزا بن چکا تھا۔ دن رات وہ ماں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ کچھ دن بعد علی کے ایک جاننے والے نے اسے خبر دی، ایدی سینٹر میں ایک نوزائیدہ بچہ چھوڑا گیا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ماں سے کوئی سراغ نہیں۔ یہ سنتے ہی علی کے دل میں ایک دھڑکا اٹھا، کیا یہ بچہ میری ماں کا ہو سکتا ہے؟ اس خیال نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح ایدی سینٹر پہنچا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا اس نے فوراً استقبالیہ پر جا کر سوال کیا، مجھے وہ نوزائیدہ بچہ دکھاؤ جو یہاں چھوڑا گیا ہے۔ ماتھے پر پسینہ تھا، سانسیں بے ترتیب تھی، دل کسی انہونی کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ ایدی سینٹر کی نگران عورت نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر ایک سردہ بھرتے ہوئے بولی، تم آخر کار آ ہی گئے، مگر بہت دیر کر دی علی۔ علی کا دل دھڑک اٹھا، کیا مطلب دیر کر دی؟ نگران عورت نے افسوس بھری نظر سے دیکھا، تمہاری ماں کئی دن پہلے دنیا سے جا چکی ہے۔ یہ سن کر علی کو لگا جیسے کسی نے اس کے روح کو چیر دیا ہو۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے کرسی کو پکڑ کر کھڑا رہا، جیسے اس کا جسم اس بوجھ کو سنبھالنے کے قابل نہ رہا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں انہیں ڈھونڈنے آیا تھا، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ نگران عورت نے دکھ سے کہا، تمہاری ماں بہت تکلیف میں تھی، وہ بہت بیمار تھی، مگر آخری وقت تک وہ بس ایک چیز کے لیے فکر مند تھی، یہ بچہ۔ علی نے حیران ہو کر پوچھا، یہ بچہ؟ نگران عورت نے سر ہلایا، ہاں، یہ تمہاری ماں کا بچہ ہے، تمہارا ستیلا بھائی۔ یہ سن کر علی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ امی نے اپنے آخری سانسوں میں بھی ایک زندگی کو دنیا میں لانے کی قربانی دی؟ وہ نوزائیدہ بچے کی طرف بڑھا جو ایک نرم کپڑے میں لپٹا ہوا سو رہا تھا۔ یہ میرا بھائی ہے، میری ماں کی آخری نشانی۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو گود میں اٹھایا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ امی مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو کھو دیا، مگر میں آپ کی آخری نشانی کو اپنی جان سے زیادہ چاہوں گا۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ علی کے سامنے آ چکا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماں جا چکی تھی اور علی اپنی نادانی کے باعث اپنی سب سے قیمتی چیز کھو چکا تھا۔ اب اس کے پاس صرف ایک چیز باقی تھی، اپنی ماں کی آخری نشانی، اس کا چھوٹا بھائی۔ بچہ گود میں لیے، آنکھوں میں آنسو، علی مولوی صاحب کے دروازے پر جا پہنچا۔ وہ دروازہ کھولتے ہی حیران رہ گئے۔ مولوی صاحب، علی کی آواز لرز رہی تھی۔ مولوی صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ تم آ ہی گئے علی۔ علی نے بے اختیار ان کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی، مگر مولوی صاحب نے فوراً اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ مولوی صاحب، میں اپنی ماں سے معافی مانگنا چاہتا تھا، میں ان کے قدموں میں گر کر ان سے رو رو کر معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس کی آواز درد سے بھری ہوئی تھی۔ مولوی صاحب کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، مگر ان کے چہرے پر تحمل تھا۔ انہوں نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، علی، اب آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا، جو چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، مگر ہاں، اگر تمہیں اپنی ماں کی مغفرت چاہیے
تو ایک کام کر سکتی ہوں۔ علی نے تڑپ کر پوچھا، کیا؟ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ مولوی صاحب نے نوزائیدہ بچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تمہاری ماں کی آخری نشانی ہے۔ اگر تم واقعی اپنی ماں کی مغفرت چاہتے ہو تو اس کے بچے کی پرورش کرو، اسے اپناؤ، اس سے وہ محبت کرو جو تم نے اپنی ماں سے چھین لی تھی۔ یہ جملہ علی کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ ہاں، یہی میری ماں کا قرض ہے جو میں نے چکانا ہے۔ علی نے بچے کو مضبوطی سے سینے سے لگا لیا۔ میں اس بچے کو اپناؤں گا، میں اسے اپنی جان سے زیادہ چاہوں گا، میں اسے ماں کی محبت دوں گا جو میں اپنی ماں کو نہ دے سکا۔ مولوی صاحب نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری ماں تمہیں معاف کر چکی علی۔ علی، اب تمہاری آزمائش یہ ہے کہ تم واقعی خود کو بدل سکو۔ دن، مہینے اور سال گزر گئے۔ علی نے واقعی خود کو بدل لیا۔ وہ ایک بدگمان اور خود غرض بیٹے سے ایک رحم دل اور محبت کرنے والا انسان بن گیا۔ اس نے مولوی صاحب کے ساتھ مل کر نوزائیدہ بچے کی پرورش کی۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے اپنے بھائی کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا اور کہتا، میں تمہیں کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں کی عزت اور محبت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ کبھی بھی اپنے ہی رشتوں پر شک نہ کرو، کیونکہ بعض غلط فہمیاں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ محبت، اعتماد اور قربانی، یہی رشتوں کی بنیاد ہوتے ہیں۔ جو وقت پر نہ سمجھے وہ ہمیشہ پچھتاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر، اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا ازالہ کرنے میں دیر نہ کرو، کیونکہ وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔